الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول کے پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں بحث یہاں تک پہنچی تھی کہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے، یعنی دین کا جو تصور قرآن مجید نے پیش کیا ہے اس میں ان دونوں کے درمیان لازم و ملزوم کا رشتہ ہے۔ چنانچہ جو آخری جملہ ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ ہے کہ اس سے واضح ہے کہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے، لہٰذا جس طرح ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے اسی طرح عمل کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے۔ نجات کے لیے قرآن نے ہر جگہ اسے شرط اولین قرار دیا ہے، یعنی جو قرآن مجید کا مقدمہ ہے وہ چونکہ یہ ہے کہ یہ دنیا ایک خاص مقصد کے تحت وجود میں آئی ہے، یہ آخری چیز نہیں ہے، اس کی نوعیت ایک عارضی قیام گاہ کی ہے، اس میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ کس چیز کا امتحان ہے؟ اس چیز کا امتحان ہے کہ وہ اپنے علم اور عمل کو کتنا پاکیزہ بناتا ہے۔ علم کی پاکیزگی سے ایمان پیدا ہوتا ہے، یعنی جب علم کو تمام آلودگیوں سے پاک کر لیا جاتا ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر آدمی چند حقائق کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے، وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کے پروردگار سے اس کی ملاقات ہونی چاہیے، وہ اس حقیقت کا اقرار کرتا ہے کہ میرے اعمال نتیجہ خیز ہوں گے اور ہونے چاہیے۔ تو یہ جو حقائق ہیں اگر ان کو نہ مانا جائے تو پھر اس دنیا کے بارے میں، انسان کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں تاریکی ہے، پھر کسی سوال کا جواب نہیں ملتا، پھر انسان صرف ایک ہی فلسفہ اپنے لیے تراش کر سکتا ہے اور وہ یہ کہ بابر بحش کوش کی حالت دوبارہ نہیں، یعنی علم و عقل کی روشنی میں جینا پھر اس کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ اسی طرح سے چونکہ اس دنیا میں عمل کا بھی تزکیہ کرنا ہے، اور عمل کا تزکیہ یہ ہے کہ اس کو بھی تمام آلودگیوں سے پاک کیا جائے۔ عمل کی آلودگیاں ہمارے بدن سے متعلق ہوتی ہیں، عمل کی آلودگیاں ہمارے خورونوش سے متعلق ہوتی ہیں، عمل کی آلودگیاں ہمارے اخلاقی رویوں سے متعلق ہوتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں آخری ہدف کیا ہے؟ علم اور عمل دونوں کا تزکیہ، دونوں کی پاکیزگی۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید نے جو تصور دیا ہے اس کے تحت یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کو الگ کیا جا سکے، یعنی یہ تصور کرنا ہی ممکن نہیں ہے کہ ایمان ہے اور اس سے اچھا عمل وجود میں نہیں آیا۔ یہ زیر بحث نہیں ہے کہ انسان سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، وہ اپنی خواہشات سے مغلوب ہو گیا، وہ صحیح راستے پر اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکا، وہ پھسل گیا۔ یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن یہ بات کہ مجھے بس کچھ چیزوں کو مان لینا ہے اور مان کر ایک طرف رکھ دینا ہے، اس کے بعد میرے لیے نجات کا پروانہ ہے، یہ تصور قرآن مجید کا نہیں ہے۔ وہ بڑی صراحت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس ایمان کو لازماً عمل کے نتائج تک پہنچنا چاہیے، علم کی پاکیزگی کو عمل کی پاکیزگی پر منتج ہونا چاہیے، اسے اس بات پر اصرار ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ایمان ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر عمل بھی صالح ہو جانا چاہیے، اور اگر اچھا عمل ہو رہا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ علم کی آلودگی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا جائے گا، یعنی قبول کر لیا جائے گا اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ اس دنیا میں تو انسان کوئی بھی فلسفہ تراش سکتا ہے، لیکن جو قرآن مجید کا بنیادی مقدمہ ہے کہ یہ عارضی دنیا ہے اور اس کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے، جب اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو پھر ان دونوں کے درمیان فرق کرنا ممکن نہیں رہتا۔ تو اس چیز کو واضح کیا ہے
لہٰذا جس طرح ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، اسی طرح عمل کے ساتھ ایمان بھی ضروری ہے۔ نجات کے لیے قرآن نے ہر جگہ اسے شرط اولین قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں یہ بحث بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس معاملے میں عفو درگزر کریں گے، کتنے ایمان کو قبول کر لیں گے، کتنے عمل کو قبول کر لیں گے، یہ زیر بحث نہیں ہے۔ عفو درگزر کے معاملات میں میرا یا آپ کا کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی قدغن لگائے۔ ہاں، وہ انصاف کے خلاف اور اپنے وعدوں کے خلاف کوئی معاملہ نہیں کریں گے، یہ انہوں نے یقین دہانی کرا دی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز انصاف کے خلاف نہیں ہے، ان کے وعدوں کے خلاف نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک وسیع میدان ہے جس میں عفو درگزر کی بہت توقع کی جا سکتی ہے۔ اصول کے لحاظ سے جب ہم بات کریں گے تو قرآن مجید کا فلسفہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل میں آپ نجات کے پہلو سے فرق نہیں کر سکتے۔ یعنی جس طرح علم، پاکیزہ علم ضروری ہے وہاں نجات پانے کے لیے، جنت کی نعمتوں تک پہنچنے کے لیے، اللہ پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے، بالکل اسی طریقے سے عمل کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر جانتے بوجھتے اپنے پروردگار کو اور اس کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دے، یعنی اب یہ دیکھیے کہ علم کی آلودگی کیا ہے، یعنی جس سے ایمان کے بجائے کوئی اور چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ جانتے بوجھتے اپنے پروردگار کو اور اس کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دے، اس میں جانتے بوجھتے کا لفظ بہت اہم ہے۔ یعنی کسی شخص کو غلطی لگی ہوئی ہے، وہ سرگرداں ہے، وہ صحیح راستہ پانا چاہتا ہے، وہ ہمہ وقت غور و تدبر کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی ضد نہیں، اس کے اندر کوئی ہٹ درمی نہیں، اس کے کچھ سوالات ہیں، تو یہ در حقیقت علم کے مسافر کا رویہ ہے، اس میں کوئی آلودگی نہیں ہے۔ لیکن جانتے بوجھتے اپنے پروردگار کو اور اس کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دے۔ اس کی آیتوں کو اس لیے اضافہ کیا گیا کہ اللہ پروردگار عالم نے صرف انفس و آفاق کے مطالعے ہی پر انسان کو نہیں چھوڑ دیا، صرف فطرتی کی رہنمائی پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ان حقائق کی یاد دہانی بھی کرائی ہے، جس کو ذکر کہا ہے، جس کو ذکرہ کہا ہے۔ قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید انہی بنیادی حقائق کی جو ہماری فطرت میں ودیت ہے بالاجمال، اور جو اگر آدمی اپنی عقل سے کام لے، سمع و بصر کی صلاحیتوں کو ٹھیک استعمال کرے، تو انفس و آفاق سے بھی متبادل ہے، انہی چیزوں کی یاد دہانی کراتا ہے۔ یا اس پر افطرا کرے، اس پر افطرا کرے، اس کی مثال شرک، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھ دے، اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر دے، اپنی طرف سے دین بنا کے پیش کر دے۔ یہ جو دونوں چیزیں ہیں، شرک اور بدعت، یہ اللہ پر افطرا ہے۔ اس وجہ سے ان کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ یعنی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کسی کو شریک ٹھہرا لیا۔ یہ در حقیقت یہ کہنا ہے کہ پروردگار نے اپنی خدائی میں، اپنے خلق میں، اپنے امر میں فلاں اور فلاں کو یہ اختیار دیا ہے، یا فلاں اور فلاں کو ساجی بنایا ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ اس وجہ سے شرک اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، افطرا ہے۔ یہی معاملہ بدعت کا ہے۔ یعنی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہے، تو پورے اطمینان کے ساتھ ہمیں اس نتیجے تک پہنچنا چاہیے، یعنی تحقیق کر کے اس نتیجے تک پہنچنا چاہیے کہ یہ فی الواقع وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یعنی یہ بات ہمارے پاس واضح طریقے سے موجود ہونی چاہیے۔ اس کے سمجھنے میں بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ یعنی ایک شخص نے یہ متعین کرنا چاہا کہ اللہ کا منشا کیا ہے، اور اسے قرآن مجید کی کسی آیت کو یا اس کے مدعا کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی، یا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کسی سنت کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی، تو یہ بالکل الگ چیز ہے۔ لیکن اس کو یہ جدوجہد کرنی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات یہ کہہ کے پیش نہ کر دے کہ ایک اچھا کام ہے، میں اس کو دین کی حیثیت سے جاری کر رہا ہوں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پر افطرا ہے۔ اللہ نے اس کام کو اپنے دین کا حصہ نہیں بنایا، اور جب نہیں بنایا تو پھر مجھے یا کسی اور کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس استدلال کی بنیاد پر اس کو دین کا حصہ بنائے۔ تو اگر بناتا ہے تو یہ افطرا ہے، اور کسی کو اس کا شریک ٹھہرا دے،
یہ پھر اس کا نتیجہ بیان کیا، یعنی افطرا کرے اور کسی کو اس کا شریک ٹھہرا دے تو یہ استکبار ہے، یعنی جانتے بوجھتے پروردگار کا انکار کر دیا، اس کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اس پر افترا کیا، کسی کو اس کا شریک بنا دیا، تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی جب اس توجہ کے باوجود، اس تنبیہ کے باوجود جو تمام انبیاء نے کی، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی جتنی محفوظ تاریخ ہمارے پاس موجود ہے وہ اصل میں اسی تنبیہ پر مبنی ہے کہ لوگوں تمہارا ایک ہی پروردگار ہے، وہی تنہا معبود ہے، وہی تنہا رب ہے، وہی تنہا بادشاہ کائنات ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اسی چیز کی منادی کی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ بات اس درجے میں واضح کر دی گئی، یعنی عالمی سطح پر اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دی گئی ہے، تو پھر اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ جانتے بوجھتے انکار کرتا ہے، یہ استکبار ہے، یعنی یہ گویا صحیح بات کے سامنے ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعریف کی ہے استکبار کی، یہ کہا بطر الحق، یہ حق کے مقابلے میں اکڑ بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ اور استکبار کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے لیکن کوئی مستکبر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی یہ گویا قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ عفو درگزر کے مقامات اس سے نیچے ہیں۔ شرک چونکہ استکبار ہی کی ایک صورت ہے، جب تنبیہ کے باوجود جانتے بوجھتے کیا جائے تو وہ پھر خدا کے مقابلے میں اکڑ بیٹھنا ہے۔ تو استکبار ایک جامع تعبیر ہے اس رویے کی جس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر اس رویے کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو پھر اس کی جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ لیکن اگر رویہ ایک بندہ مومن کا ہے، رویہ ایک عاجز بندے کا ہے، اس میں استکبار نہیں ہے، صحیح بات کو جاننے کی طلب ہے، صحیح عمل کرنے کی خواہش ہے، اس میں غلطی ہو گئی، اس میں کوتاہی ہو گئی، تو یہ استکبار نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہاں عفو درگزر کے بہت مواقع ہیں، قرآن مجید اس کی ترغیب سے بھرا پڑا ہے۔ اصل میں انہی لوگوں کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی طرف رجوع کرو، وہ اپنے بندوں کو اپنے دامن عفو میں سمیٹ لیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ عاجزی کے بجائے خود قادر مطلق بن کر کھڑا ہو گیا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کی صدائیں بلند کر رہا ہے، صحیح بات کے واضح ہو جانے کے باوجود اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ استکبار ہے۔ تو اس میں سورہ اعراف کی 40-41 آیات ہیں جن کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین لهم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ قطعی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا ہے، آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ آسمان کے دروازے یعنی خدا کی بارگاہ میں، جہاں پر ان کے لیے استقبال کرنے کے لیے فرشتے موجود ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے۔ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ سن لو، ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یعنی پھر مجرم کون ہوئے؟ وہ جن کے بارے میں قرآن نے ایک جگہ کہا کہ یصرون علی الحنث العظیم، وہ اس بڑے گناہ پر اصرار کرتے ہیں۔ وہ بڑا گناہ اپنی اصل اور حقیقت کے لحاظ سے کیا ہے؟ استکبار۔ سن لو، ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، ان کے لیے دوزخ کا بچھونا اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ یعنی گویا دوزخ اور اس کی آگ اور اس کی سزا اور اس کا عذاب ان کا احاطہ کر لے گا۔ اس کے لیے یہ ادبی تعبیر اختیار کی ہے کہ دوزخ کا بچھونا اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ سن لو، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ ایمان سے محرومی کے بعد ہر عمل بے بنیاد، یعنی قرآن مجید نے آخرت کے حوالے سے کسی ایسے عمل کو قبول نہیں کیا
جس کے نیچے ایمان موجود نہیں۔ اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان یعنی آدمی نے اپنے علم کو پاکیزہ بنانے کی صحیح کی، اس پہ غلطی لگ گئی، بات واضح نہیں ہوئی، وہ زیر بحث نہیں ہے، جانتے بوجھتے حقائق کا انکار نہیں کیا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ ایمان سے محرومی کے بعد ہر عمل بے بنیاد ہے۔ اس کی مثال پھر اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا کر بالکل صاف کر دیا۔ یعنی اعمال کا ڈھیر ہے لیکن وہ اصل میں راکھ ہے، بڑے اچھے اعمال کیے، لیکن اگر اس کے پیچھے استکبار ہے اور حقائق کا انکار ہے اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ ایمان سے محرومی، تو پھر اس کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا کر بالکل صاف کر دیا ہو۔ قیامت کے دن اس کا ایک ذرہ بھی ان کے پاس، یعنی وہ جو راکھ کا ڈھیر بن کے ان کے اعمال تھے، اس کا ایک ذرہ بھی ان کے پاس اس لائق نہ رہے گا کہ اسے خدا کے حضور پیش کر سکے، خدا کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اس میں قرآن مجید نے اس استدلال کو بالکل رد کر دیا ہے کہ آدمی اگر اپنے طور پر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اس کے محرکات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کو قیامت میں قبول ہونا چاہیے۔ یہ بتا دیا ہے کہ نہیں، وہ راکھ کا ڈھیر ہے، اس لیے کہ اس میں ایک بڑی بنیادی خرابی ہے جس پر اس کی بنا رکھی گئی ہے، اور وہ استکبار ہے۔ قیامت کے دن اس کا ایک ذرہ بھی ان کے پاس اس لائق نہ رہے گا کہ اسے خدا کے حضور پیش کر سکیں، ان کی ساری کمائی وہاں خاک ہو جائے گی، صرف اس کا وبال باقی رہے گا۔ تو اس کو قرآن مجید نے سورہ ابراہیم کی آیت 18 میں بیان کیا ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذالک ھو الضلال البعید۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یعنی جانتے بوجھتے انکار کر دیا، ان کے اعمال کی مثال ظاہر ہے کہ ان کے بھی کوئی اچھے اعمال ہوتے ہیں۔ عربوں کے ہاں بھی جو مخاطبین تھے قرآن مجید کے، اچھے اعمال کی مثالیں تھیں، وہ انہی کو پیش بھی کرتے تھے کہ ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور ہم ان کو پانی پلاتے ہیں اور ہم حرم کا اہتمام کرتے ہیں اور ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ اور یہ اور یہ اچھے کام ہوتے ہیں۔ ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جس پر آندھی کے دن تند و تیز ہوا چل جائے، انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا اس میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یہی دور کی گمراہی ہے۔ یعنی انسان کے لیے اس میں وہ اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہے، لیکن یہ ضلال بعید ہے کہ وہ یہ خیال کرے کہ یہ میرے اعمال اس کے بغیر بھی کام آ جائیں گے۔ اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے نیچے صحیح علم اور پاکیزہ علم ہونا چاہیے، اور اس کا لازمی نتیجہ سچا ایمان ہے، وہ ایمان جو آدمی کو سچائی کی منزل کا مسافر بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد غلطی کوتاہی وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ سورہ نور میں ایمان کی دولت سے محروم لوگوں کے اعمال کی مثال کسی چٹیل صحرا کے سراب سے دی گئی ہے۔ یعنی صحرا میں جب مسافر سفر کر رہے ہوتے ہیں اور پیاس ستا رہی ہوتی ہے تو اس میں ریت میں پانی نظر آتا ہے، اس کو سراب کہا جاتا ہے۔ سورہ نور میں ایمان کی دولت سے محروم لوگوں کے اعمال کی مثال کسی چٹیل صحرا کے سراب سے دی گئی ہے جس کی حقیقت فریب نظر سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی ایمان کے بغیر اپنے عمل کے لیے کسی نتیجے کی توقع کر رہا ہے تو گویا وہ سراب کو پانی سمجھ رہا ہے، پیاسا پانی سمجھ کر اس کی طرف لپکتا ہے، مگر جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو راز کھلتا ہے کہ جس چیز کو وہ لہریں لیتا ہوا دریا سمجھ رہا تھا وہ در حقیقت چمکتی ہوئی ریت تھی۔ یعنی قیامت میں یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ میرے لیے یہ پانی کا دریا بہہ رہا ہے اور بس میں اس تک پہنچنے والا ہوں، لیکن وہاں وہ ریت کا صحرا ہوگا۔ تو اس کو بھی سورہ نور میں جس کا حوالہ میں نے دیا بیان کیا ہے۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیہ یحسبہ الزمان ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندا فوفاہ حسابا واللہ سریع الحساب۔ یہ سورہ کی 39 نمبر آیت ہے۔ اس کے برخلاف، یعنی اس سے اوپر چونکہ
ایمان کی مثال دی ہے کہ انسان کے دل میں ایمان کی روشنی جب آتی ہے تو اس کی کیا تمثیل ہے، اسی پر عطف کر کے اب یہ بتایا ہے اس کے برخلاف جو لوگ اس روشنی کے منکر ہیں، یعنی وہ روشنی جو ایمان سے حاصل ہوتی ہے، جو اس روشنی کے منکر ہیں، ان کے اعمال کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے چٹیل صحرا میں سراب، ان کے اعمال کی تمثیل یہ، یعنی جن اچھے اعمال کو وہ اپنے لیے نجات کا باعث گمان کر سکتے ہیں ایمان کے بغیر، تو ان کی تمثیل کیا ہے؟ جیسے چٹیل صحرا میں سراب، جس کو پیاسا پانی گمان کرے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ نہ پائے۔ بڑی خوبصورت مثال دی ہے، یعنی بالکل اس کی نوعیت یہ ہوگی، انسان یہاں بھاگتا چلا جا رہا ہے کہ آخر میں پانی ہے، لیکن وہاں وہ ریت کا دریا ہوگا، سراب ہوگا، تو اسے کچھ نہ پائے، البتہ وہاں اللہ کو پائے۔ یعنی ظاہر ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ بھی دیکھیے کیا خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے، یعنی یہاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا اور اعمال کے نتیجے کے بارے میں یہ خیال کر رہا ہے کہ شاید وہ سامنے آئے گا، وہاں وہ تو سامنے نہیں آئے گا، البتہ جس کو نہیں مانا وہ سامنے موجود ہوگا، اور وہاں اللہ کو پائے، پھر اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ یہ ایمان ہے، یعنی جب کہا جاتا ہے ایمان تو اس کا مطلب یہ ایمان ہے جس کا تقاضا قرآن اپنے ماننے والوں سے کرتا ہے۔ یعنی اس وجہ سے میں نے یہاں عقیدے کا لفظ اختیار کیا، یعنی ایسا نہیں ہے جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بے سوچے سمجھے، نہیں، ایمان اصل میں علم کی تطہیر اور علم کے تزکیے کا نتیجہ ہے۔ جب علم کو درست کر لیا گیا، جب علم کو آلودگیوں سے پاک کر لیا گیا، جب علم کو تعصبات سے، ضد سے، ہٹ درمی سے پاک کر کے صحیح جگہ پر کھڑے ہو کے غور کیا گیا تو کچھ نتائج نکلیں گے۔ وہ نتائج لازمی طور پر ایمان ہے۔ دنیا کے ہر علم میں یہ نتائج نکلتے ہیں، لیکن جب اس پورے عالم کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں، اس دنیا میں انسان کی حیثیت کے بارے میں یہ نتائج نکلتے ہیں تو ان میں سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اس کائنات میں اور اس کائنات کے وجود میں جو ریاضی، جو کلیدس، جو حکمت، جو علم، جو دانش، جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن پایا جاتا ہے، اس کا ایک ایک پہلو پکار کر کہہ رہا ہے کہ ایک علیم و حکیم ہستی ہو سکتی ہے جس نے اس کو وجود بخشا ہے۔ تو یہ گویا لازمی نتیجہ ہے صحیح طریقے سے غور و فکر۔ لیکن جب انسان اپنے علم کو آلودہ کر لیتا ہے، آلودگی اصل میں علم میں پیدا ہوتی ہے، نتیجے کے طور پر کفر سامنے آتا ہے اور وہ ساری چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں جن کو یہاں استکبار کے نتائج سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ایمان ہے، یعنی یہ جس کی تفصیل پیچھے ہوئی، یہ ایمان ہے جس کا تقاضا قرآن اپنے ماننے والوں سے کرتا ہے، یعنی کسی اندھے بہرے یقین کی بات نہیں کر رہا وہ، بلکہ حقائق کے اس اعتراف کی بات کر رہا ہے، اور یہ ایسا اعتراف ہے کہ جس کا لازمی نتیجہ اچھا عمل ہے، اور اچھا عمل جس کے بغیر بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ 5 چیزوں سے عبارت ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ تو اس کی حقیقت ہوئی، اور حقیقت کیا ہے؟ اللہ پر سچا ایمان۔ لیکن پھر اس کے ساتھ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو اس کے لوازم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں، اصل کو بیان کیجئے تو وہ ایک ہی چیز ہے، اللہ پر ایمان، اس کے کچھ نتائج ہیں، اس کے ساتھ کچھ لوازم ہیں، لیکن بعض موقعوں کے اوپر ان کو نمایاں کر کے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ 5 چیزوں سے عبارت ہے۔ یہ ایمان ہے جس کا تقاضا قرآن اپنے ماننے والوں سے کرتا ہے، اور یہ 5 چیزوں سے عبارت ہے۔ 1، اللہ پر ایمان، کیا یہی بنیاد ہے۔ 2، فرشتوں پر ایمان، یعنی ظاہر ہے کہ اللہ پر ایمان، اور پھر سب سے پہلا رابطہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس میں کون واسطہ بنتے؟ فرشتے، ان پر ایمان۔ نبیوں پر ایمان، یعنی وہ فرشتے اللہ کا پیغام انسانوں میں سے کسی انسان کا انتخاب کر کے اس تک پہنچاتے ہیں، اور
اللہ کی ہدایت اس طرح ان دو واسطوں سے عام لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ کتابوں پر ایمان، ان نبیوں کو اللہ اپنی کتابیں بھی دیتے ہیں، ان پر آگے تفصیل سے بحث ہوگی۔ روز جزا پر ایمان، یہ فرشتے کیا پیغام لاتے ہیں، یہ نبی کیا پیغام پہنچاتے ہیں، یہ کتابیں کس چیز کی منادی کرتی ہیں، وہ یہ آخری چیز ہے، روز جزا پر ایمان۔ یعنی اس بات کی منادی کہ لوگوں متنبہ ہو جاؤ، تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہو، تمہیں ایک دن ملاقات کے لیے حاضر ہونا ہے، اس کی منادی کرتی ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں ایمانیات سمجھے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ بقرہ کی 285 آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یعنی وہ جو 5 چیزیں ہیں وہ قرآن مجید میں اس آیت میں جمع کر دی گئی ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے تو اس چیز کو مان لیا جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں مخاطبین اہل کتاب ہیں، ان میں سے خاص طور پر یہود، تو ان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ ہر پہلو سے حق واضح کر دیا، لیکن تم تفریق پر اصرار کر رہے ہو۔ تمہارے مقابلے میں ہمارے پیغمبر نے تو اس چیز کو مان لیا جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل کی گئی ہے، اور اس کے ماننے والوں نے بھی، یعنی جن کو اللہ نے توفیق دی۔ کیا مانا؟ یہ سب اللہ پر ایمان لائے، پہلی چیز، اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے۔ ان کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ یعنی پیغمبروں پر ایمان کی جو بنیادی تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ سب پیغمبروں کو اللہ کے پیغمبر مانا جائے، ان کے درمیان میں کسی نوعیت کی تفریق نہ کی جائے۔ یعنی جب وہ اس پروردگار کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو پھر ان کے درمیان کسی تفریق کی گنجائش نہیں ہو سکتی، سب کو یکساں حیثیت سے مانا جائے، کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے سنا اور سر اطاعت جھکا دیا۔ یہی اسلام کی حقیقت ہے کہ ہم نے سنا، یہ ہم تک اللہ کی آیات پہنچی، یہ پیغام ہمیں سنایا گیا اور ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اسلم تو وجہی، میں نے اپنا رخ اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا۔ پروردگار ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمیں لوٹ کر تیرے ہی حضور پہنچنا ہے، اور اب یہ روز جزا اور آخرت۔ تو قرآن مجید کا اپنا اسلوب ہے، وہ منطقی طریقے سے چیزوں کو بیان نہیں کرتا۔ تو یہاں اس نے پیغمبر نے کیا مانا ہے اور کس چیز کی دعوت دی ہے اس کو بیان کیا، اور اس طرح اس کی تفصیل کر کے وہ 5 ایمانیات اس ایک آیت میں جمع کر دی۔ اس کے بعد اب ہم ان میں سے ایک ایک کو لے کر اس کی تفصیل کریں گے۔ یعنی ایمانیات کے اس باب کی یہ تمہید تھی، ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، عمل سے اس کا کیا تعلق ہے، یہ کس طرح دونوں لازم و ملزوم ہیں، نجات کے لیے کیوں دونوں ضروری ہیں، اور اس کے اجزاء کیا ہیں۔ یہ بحث ہو گئی، اس کی نوعیت ایک تمہید کی تھی۔ اب اس میں یہ معلوم ہوا کہ 5 چیزیں جن پر ہمیں ایمان لانا ہے، اسی پر ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ وہ 5 چیزیں جو ہیں وہ اب ایک ایک کر کے اپنی تفصیلات کے ساتھ زیر بحث آئیں گی۔ ان میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان۔ اس کے لیے میں نے جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے اس کی طرف میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب میں جب کسی باب کی ابتدا کرتا ہوں تو پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے لیے بنیاد کیا چیز ہے قرآن مجید میں، یعنی اس کا سب سے جامع، سب سے بنیادی بیان کس جگہ ہے، تو اس کو سر عنوان بنا دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر باقی جو آیات ہیں، یا اس میں اگر کوئی سنت کی چیز ہے، یا اس میں اگر کوئی روایات ہیں، تو وہ اس کے تحت اس کے مطابعات کے طور پر پھر آتی چلی جاتی ہے۔ وہ اللہ پر ایمان کے لیے جو آیات سر عنوان بنائی گئی ہیں
وہ سورہ حشر کی 22 سے 24 تک کی آیات ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن مجید میں بڑے ہی بے مثال اسلوب کا تعارف ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور، لہ الاسماء الحسنی، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، غائب و حاضر کا جاننے والا، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بادشاہ، وہ منزہ ہستی، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، بڑے زور والا، بڑائی کا مالک۔ پاک ہے اللہ ان سے جو یہ شریک بتاتے ہیں۔ وہی اللہ ہے نقشہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت دینے والا، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے، اللہ اس ہستی کا نام ہے جو زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کی خالق ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ کا جو نام آیا ہے وہ یہاں زیر بحث ہے۔ پہلے یہ نام قرآن میں آیا ہے، یعنی عرب اپنے ہاں یہی نام استعمال کرتے تھے۔ اسی کو ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ یہ بات تو آگے واضح ہو جائے گی کہ یہ نام قدیم اقوام میں رہا ہے، عربوں کے ہاں بھی ہے۔ اسی کی ذرا صوتی تغیرات کے ساتھ وہ صورت ہے کہ جو عبرانی زبان میں استعمال ہوتی رہی ہے۔ لیکن یہ نام کیوں اختیار کیا گیا؟ اس لیے کہ جہاں قرآن نازل ہوا ہے وہاں لوگ یہی نام لیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حقیقت میں کیا نام ہے، کیا وہ یہی ہے؟ یہ زیر بحث نہیں ہے۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی تو جس نام کو لوگ اس کے لیے استعمال کر رہے تھے اور صدیوں سے استعمال کر رہے تھے، اسی کو اختیار کر لیا ہے۔ اللہ اس ہستی کا نام ہے جو زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کی خالق ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ کا یہ نام آیا ہے۔ عرب اللہ کے لیے یہ نام استعمال کرتے تھے۔ اس میں الف لام تعریف کے لیے ہے، اور یہ نام ابتدا ہی سے پروردگار عالم کے لیے خاص رہا ہے۔ یعنی جتنی ہمیں قدیم اقوام کی تاریخ معلوم ہے اور جتنا کچھ ہم جانتے ہیں، تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قدیم ترین دنیا میں یہی نام ہے جو رہا ہے۔ یعنی دنیا کی تاریخ کو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں جس طرح کہ وہ ہمارے ہاں بیان ہوئی ہے، تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ تمام قدیم اقوام میں یہی لفظ ہے۔ یعنی لفظ یہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مختلف قومیں اس لفظ کو استعمال کرتی ہیں تو اس کے لحاظ سے اس کے تلفظ کی مختلف صورتیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن کم و بیش اسی آہنگ کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس میں الف لام تعریف کے لیے ہے، اور یہ نام ابتدا ہی سے پروردگار عالم کے لیے خاص رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی یہ اسی مفہوم کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یعنی جب ہم پرانی تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں اسی کے مختلف پہلو نظر آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب عرب جاہلیت کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں، ان کے ادب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہی نام مستعمل نظر آتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ عرب بنی اسماعیل ہے، اور یہ معلوم ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو اس وجہ سے آدمی یہی خیال کرتا ہے
کہ یہ گویا انہوں نے اپنے باپ ہی سے نام سیکھا ہے، اور اس سے پہلے کی تاریخ میں بھی ہمیں اسی کے آثار ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی یہ اسی مفہوم کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دین ابراہیمی کے جو باقیات عربوں کو وراثت میں ملے تھے، یعنی ظاہر ہے کہ نسل بعد نسل چیزیں ان کو جو منتقل ہو رہی تھیں، تو اس میں ابراہیمی دین یعنی اللہ کا دین، اللہ کے دین کو جب کسی غیر معمولی شخصیت سے وابستہ کیا جاتا ہے تو یہ در حقیقت اس تاریخی حقیقت کا اعتراف ہوتا ہے کہ اس شخصیت کے ذریعے سے اس کا شیوع ہوا، وہ پھیلا، تو اس طرح وہ شخصیت گویا علامت بن جاتی ہے۔ ورنہ اصل میں دین ابراہیمی کیا ہے؟ اللہ کا دین۔ دین محمد کیا ہے؟ اللہ کا دین۔ دین موسیٰ کیا ہے؟ اللہ کا دین۔ تو عربوں کے ہاں چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولاد تھے تو انہی سے دین کی روایت چل رہی تھی، اس وجہ سے دین ابراہیمی کی یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ دین ابراہیمی کے جو باقیات، یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ دین ابراہیمی کی یہ روایت بہت کچھ آلودہ ہو چکی تھی، بہت سی چیزیں گم ہو گئی تھی، جیسے توحید جیسی چیز لوگوں کے ہاں گم ہو کر رہ گئی تھی، جو ایمان کی حقیقت ہے، اور انہوں نے شرک کو اپنے دین کی حیثیت سے اختیار کر لیا تھا۔ وہ اصطلاحی طور پر مشرکین کہلائے قرآن مجید کی تعبیر میں، اس سے بڑا انحراف کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح سے جو عبادات ہیں ان میں بھی بہت سی بدعات داخل ہو گئی تھی۔ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وہ بدعات ان کی اہوا سے، ان کی خواہشات سے داخل ہوئی۔ تو یہ مسئلہ تھا وہاں پہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ اگرچہ بہت حد تک بگڑ چکا تھا لیکن باقی تھا، یعنی اپنی اصل کے لحاظ سے نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہا تھا، تو اس لیے باقیات کا لفظ اختیار کیا ہے۔ دین ابراہیمی کے جو باقیات عربوں کو وراثت میں ملے تھے، یہ لفظ بھی انہی میں سے ہے، یعنی گویا یوں نہیں ہے کہ عربوں نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو دین ان کو ملا اس میں سے جو کچھ باقی رہ گیا تھا اس میں اللہ کا یہ نام بھی تھا۔ چنانچہ فرمایا ہے، یہ سورہ عنکبوت کی 61 سے 63 آیات ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ یعنی مخاطبین یہی نام لے رہے تھے، اس کا اقرار کر رہے تھے کہ زمین آسمانوں کا خالق بھی وہی ہے، اور سورج اور چاند کو اسی نے مسخر کر رکھا ہے، یعنی وہی ہے کہ جو اس کو گردش دیتا ہے، وہی ہے کہ جس سے دن رات پیدا ہوتے ہیں، وہی ہے کہ جس سے انسانوں تک وہ حدت پہنچتی ہے کہ جو زندگی کی بنیاد ہے۔ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے اوندے ہو جاتے ہیں، یعنی یہ بات مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد اوندے ہو جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد واہی تباہی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ان کے معبود انہیں کھلاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یعنی یہ گویا ایک مقدر مفہوم ہے کہ جن کو معبود مان رہے ہو، جن کو تم یہ حیثیت دے رہے ہو، کیا وہ تمہارے رزق رساں ہیں؟ کیا ربوبیت ان کے ذریعے سے ہو رہی ہے؟ یعنی کیا واقعی یہ سمجھتے ہو تم؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ انسان کا جو پہلا تعلق قائم ہوتا ہے وہ ربوبیت کا تعلق ہی، یعنی انسان، تمام انسانوں کی بات میں کر رہا ہوں، اگرچہ اپنے اندر عقل جیسی نعمت رکھتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں چیزوں کی ابتدا یہاں سے نہیں ہوتی۔ وہ ایسے نہیں ہے کہ منطقی مقدمات یا عقلی مقدمات قائم کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جس طرح ایک بچہ اپنی ضرورتوں کے لیے کچھ ہستیوں سے متعلق ہوتا ہے، وہی ماں باپ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب وہ ذرا اوپر اٹھتا ہے تو سب سے پہلے ایک منعم حقیقی ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور وہ وہی ہے کہ جو رب ہے۔ اسی لیے وہ ترتیب اختیار کی ہے نا سورہ ناس میں،
اعوذ برب الناس سب سے پہلا تعلق یہی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا وہ میرا رب ہے تو پھر میرا سر اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، تو معبود کی ہستی سامنے آ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد شریعت، دین، جس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ظہور ہوتا ہے. اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو چکنے کے بعد زندہ کر دیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. یعنی ان چیزوں میں سے وہ کسی چیز کو کسی اور کی جانب منسوب نہیں کرتے تھے. زمین و آسمان کا خالق کون ہے، بارش کون برساتا ہے، رحمتیں کس کی طرف سے آتی ہیں، اس کے لیے اللہ ہی ان کے ہاں ایک ہستی تھی جس کو وہ مانتے تھے. کہو شکر کا سزاوار بھی اللہ ہے. یعنی پھر تو نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ بندہ اسی کا شکر گزار ہو کر رہے. اور اس کی شکر گزاری کی پہلی اینٹ کیا ہے؟ یعنی یہ سارا جو کسرہ کیسے تعمیر ہوتا ہے وہ ہے توحید کا اقرار. لیکن ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں. بل اکثرہم لا یعقلون. قرآن بتاتا ہے کہ خدا کی ربوبیت کا اقرار، یعنی یہ بات کہ اللہ پروردگار عالم ہی میرا مالک ہے، میں اسی کا بندہ ہوں. قرآن بتاتا ہے کہ خدا کی ربوبیت کا اقرار ایک ایسی چیز ہے جو ازل ہی سے انسان کی فطرت میں ودیت کر دی گئی. یعنی یوں نہیں ہوا کہ انسان اس دنیا میں آیا، وہ اندھیرے میں تھا، اس کو کوئی رہنمائی حاصل نہیں تھی، پھر اس کے بعد وہ بہت سی چیزوں کو معبود بنا کے ان کو پوجنے لگ گیا. خوف کی نفسیات نے اس کے اندر بہت سے عقائد کو جنم دیا، اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد وہ غور و تفکر کے نتیجے میں اس جگہ پر پہنچا کہ اس کا ایک پروردگار ہے، وہ ایک ہی پروردگار ہے. قرآن بتاتا ہے کہ خدا کی ربوبیت کا اقرار ایک ایسی چیز ہے جو ازلی سے انسان کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اپنا علم رکھ دیا ہے. یہ قرآن مجید نے ہم کو بتایا ہے. قرآن کا بیان ہے کہ یہ معاملہ ایک عہد و میثاق کی صورت میں ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جب ہمیں خلق کیا ہے تو ہم سے ایک عہد لیا ہے، ایک میثاق لیا ہے. کس چیز کا؟ اپنی ربوبیت کا. اس عہد کا ذکر قرآن ایک امر واقعہ کی حیثیت سے کرتا ہے. یعنی قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں، آگے وہ آیات آ رہی ہیں، تو اس میں ایک واقعے کے طور پر یہ بات بیان ہوئی ہے. یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ایک چیز کا اجمالی علم آپ کے اندر ڈال دیا گیا ہے، نہیں، بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمام انسانوں سے ایک عہد لیا گیا، ایک میثاق لیا گیا ہے کہ وہ اللہ ہی کو اپنا پروردگار مانیں گے. انسان کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. اب یعنی فطرت میں یہ چیز بدیت کی گئی، یہ معاملہ ایک امر واقعہ کی حیثیت سے ہوا. یعنی محض کوئی موہوم چیز نہیں ہے، ایک امر واقعہ کی حیثیت سے، جیسے کہ ہمارے سامنے کوئی چیز مشاہدے میں آتی ہے. انسان کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس دنیا میں انسان کس لیے آیا ہے؟ ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ وہ امتحان کے لیے آیا ہے. یعنی اس دنیا کے بارے میں قرآن مجید جس مقدمے پر اپنی ساری فکر کو قائم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ازلی نہیں ہے، یہ ابدی بھی نہیں ہے. یہ دنیا تو ایک عارضی دنیا ہے. اس میں انسان اس لیے نہیں آیا کہ محض یہیں پر اس کو اب رہنا ہے اور بسنا ہے، نہیں، وہ یہاں عارضی طور پر بھیجا گیا ہے. اسی لیے یہاں موت و حیات کا ایک کارخانہ بنایا گیا ہے. خلق الموت والحیات. یہ موت و حیات کا کارخانہ کیوں بنایا گیا ہے؟ ورنہ تو ضرورت نہیں تھی. جب اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ایسی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا جو ابدی طور پر رہے گی، تو پھر موت و حیات کیوں؟
اس لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان کیا جائے۔ انسان کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے یہ واقعہ تو اس کی یادداشت سے محو کر دیا گیا ہے، یعنی جو واقعہ ہوا ہماری پیدائش سے پہلے وہ واقعہ ہوا، قرآن کہتا ہے ایک واقعے کی حیثیت سے ہوا، لیکن اس کی یادداشت کو محو کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو یادداشت سے محو نہ کیا جاتا تو پھر یہ امتحان نہیں ہو سکتا تھا۔ انسان کو یہاں علم اور عمل دونوں کے امتحان میں ڈالا گیا ہے، اس کو علم کا بھی تزکیہ کرنا ہے، اس کو عمل کا بھی تزکیہ کرنا ہے، اس کو علم کا بھی سچا طالب بن کر صحیح حقائق تک پہنچنے کی جدوجہد کرنی ہے، اور اس کو اپنے عمل کو بھی پاکیزہ بنانا ہے۔ یہ امتحان ہے اگر، تو اس امتحان میں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ سارے حجاب اٹھا دیے جائیں، پھر تو امتحان میں ہر شخص کامیاب ہو جاتا۔ تو اس لیے امتحان کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس واقعے کی یادداشت کو محو کر دیا جائے۔ اس لیے یہ واقعہ تو اس کی یادداشت سے محو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی حقیقت یعنی اب ہوا کیا ہے، چونکہ وہ واقعہ ہوا ہے تو وہ باطن کے اعماق میں اترا ہوا ہے۔ اب جو ہمیں انسان کو کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہے تو یہ بالکل واضح ہے کہ کیسے چیزیں اس کے اندر چلی جاتی ہیں۔ یہ بارہا ہر آدمی کو تجربہ ہوا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور پھر وہ ہماری یادداشت میں نہیں ہوتا، اور یک بیک اس سے ملتی جلتی کوئی صورت سامنے آتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ تازہ ہو گئے سارا کا سارا۔ تو وہ جو یادداشت سے محو ہونے کا زمانہ ہوتا ہے اس کے کیا معنی ہے؟ اگر اس وقت کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو واقعہ تو یاد نہیں ہوتا، لیکن جب وہ یاد آ جاتا ہے تو وہ کہاں سے نکل کے آتا ہے؟ وہ ہمارے باطن کے اعماق ہی میں موجود ہوتا ہے۔ تو اس واقعے کی نوعیت بھی یہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم دنیا میں اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں دیکھتے ہیں یا وہ ہمیں پیش آتی ہیں اور پھر فراموش ہو جاتی ہیں اور کسی موقع پر یاد آ جاتی ہیں، تو یہ کسی موقع کا یہاں ہونا یہ ان چیزوں کے ساتھ ہے، لیکن اس واقعے کو آپ کب یاد کریں گے؟ یعنی یہ بالکل اسی طرح سے اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ آپ کی یادداشت میں، میری یادداشت میں نمودار ہو جائے گا، جس طرح کے بھولی ہوئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ کب؟ جب ہم قیامت میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اٹھیں گے۔ لیکن اس کی حقیقت اب ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں وہ ایک واقعے کے طور پر پیش آئی ہوتی ہیں۔ یہ تو ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے، لیکن سب سے بڑی جو اس کی مثال ہے وہ مثال ہماری پیدائش ہے۔ یعنی پیدائش کے موقع پر ہم پورے انسان کی حیثیت سے، اگر ایک بچہ ہوتا ہے اس وقت بھی ایک واقعے سے گزرتے ہیں، ماں کے پیٹ سے نمودار ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں کچھ وقت گزارتے ہیں، لیکن اس کی یاد بھی ہمارے ہاں صفحہ ذہن پر نہیں ہوتی۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ واقعہ بھی اگرچہ ایک واقعہ ہے لیکن یادداشت سے محو کر دیا گیا ہے، اور میں نے عرض کیا کس لیے محو کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ امتحان کرنا ہے۔ لیکن اس کی حقیقت بچے کے لیے بھی وہ واقعہ حقیقت کے لحاظ سے اس کے وجود کے اعماق میں اترا ہوا ہوتا ہے، چنانچہ یہ اسی کا ظہور ہے کہ وہ ماں باپ کے رشتوں کو درحالے کہ وہ واقعہ اسے کبھی یاد نہیں آتا پہچان لیتا، لیکن اس کی حقیقت اس کے صفحہ قلب پر نقش اور اس کے نہاخانہ دماغ میں پیوست ہے۔ کس کی حقیقت؟ اس واقعے کی۔ اسے کوئی چیز بھی محو نہیں کر سکتی، اسے کوئی چیز بھی محو نہیں کر سکتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہماری پیدائش کا واقعہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پیش آتی ہیں اور پھر کبھی برسوں کے لیے فراموش ہو جاتی، اس کا روز ہم تجربہ کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں وہ صفحہ قلب پر نقش ہوتی ہیں، نہاخانہ دماغ میں پیوست ہوتی ہیں، اتری ہوئی ہوتی ہیں، وہاں سے انہیں کوئی نہیں مٹا سکتا، لیکن اس کا ظہور کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے یہ بالکل ایک الگ بحث ہے۔ اس کو ہم آگے مزید سمجھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔